دور بھاگوگے یا ان کی باتوں کو ان کی نہیں سنوگے تو پھر یہ شکار کریں گے تم کو، تسبیح کے نام پر، مصلی کے نام پر، عبادت کے نام پر۔ عبادت وغیرہ بعد کی بات ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ تمہارا درست ہونا چاہیے، یہ ہے مین۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گئے ایک تو دو، اور تیسری یہ ہے کہ مسلمان مادی معنوی ہر اعتبار سے کمزور ہیں بیچارے، اس وجہ سے بھی یہ ان تقلیدوں کی شکار ہو جاتے ہیں اور یہ تقالید کرتے ہیں۔ نمبر 4، منافقین کی جو مکر اور قید، ان کے فریب کاریاں ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا 1 2 4 میں تقلیدی نمونے آپ کو بتلاؤں۔ نمبر 1، تقلید کے نمونے منس، یعنی کس طرح سے ہم نے تقلید کی ہے، کیا ہمارے درمیان ہے مسلمان میں بحیثیت جماعت، یا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی تقلید کرو گے، کیا ایسے نمونے موجود ہیں؟ تو آؤ 2 4 نمونے میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، دین کے اندر افتراق، دین کو بانٹنا، دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یہ تقلید ہے یہود و نصارہ کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقے کیے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہیں اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، دلائل کے ثبوتوں کے واضح ہو جانے کے بعد۔ دلائل ہیں، ثبوت ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ اختلاف کر رہا ہے، جدا ہو رہا ہے تم سے۔ یہ سمجھ لو یہ مشرکوں کی روش پر جا رہا ہے، یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر جو دلائل کو نہیں مان رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ثبوت کو نہیں مان رہا ہے، تو یہ سمجھ لو یہ مشرکوں کی روش اختیار کر رہا ہے، یہ دین کے اندر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افترقت الیہود والنصارى علی 32 فرقہ، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے ہے نا، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے، کلھا فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں جس دین اور عقیدے اور عمل اور اخلاق پر ہوں اسی دین اور عقیدے اور اخلاق پر جو میرے صحابہ کا ہے، قیامت تک جو لوگ اسی کے اوپر قائم و دائم رہیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ خلاص، اب جو بھی کہے میں حق پر ہوں، وہ ٹکڑا بنایا، وہ جماعت بنائی، وہ گروہ بنا، اس سے کہو ٹھیک ہے تم حق پر ہو، تم اپنا ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی کتابوں سے واضح کر دو۔ نماز روزہ نہ دیکھو رفع دین کر رہا ہے کہ نہیں، آمین کر رہا ہے کہ نہیں، ہمارے لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میاں وہ رفع دین آمین کر لے، اس کا ایمان ہی درست نہ ہو تو کوئی جنت میں جائے گا؟ وہ فائدہ ہی کیا ہے اس سے؟ اس کا ایمان اور عقیدہ دیکھو۔ جو بیچارہ گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اس کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو تو کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے، اس کو پہلے وہ بتلاؤ، ایمان اور عقیدہ دیکھو کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اگر دلوں میں توحید پیدا ہو گئی نا، اللہ کی قسم ہمیں تمہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہ جو افتراق پایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توحید دلوں کے اندر نہیں ہے، شرک موجود ہے، شرک توڑ پیدا کرنے والی چیز ہے، اور توحید وحدت پیدا کرنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہاں۔ یہ جو ہمارے تمہارے دلوں میں دوریاں ہیں نا مسلمانوں کے آپس میں، ان کی مسجد میں نہیں پڑھو، ان کی مسجد میں پڑھو، ان کی مسجد میں نہیں پڑھو، ان کی مسجد، ہمارے ہاں تو خوب چلتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ توحید کی کمی ہے، توحید موجود نہیں ہے، بلکہ شرک نے گھر کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل سبب، اصل برائی۔ تو افتراق فی الدین، دین کے اندر ٹکڑے بازی کرنا، یہ ایک نمونہ ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا جس کے اندر یہ افتراق پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، تقلید کا دوسرا نمونہ کیا ہے؟ مشابہت کا۔ تقلید کا دوسرا نمونہ یہ ہے کہ قبریں بنانا پختہ، اور اس کے اوپر قبے بنانا اور اس کو اونچا کرنا، اور باقاعدے اس کے اوپر تصویریں لگانا، یا جیسے میں نے ابھی تصویریں بتائی ہیں، ان تصویروں کو باقاعدے متبرک سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا، یہ تمام سب یہود و نصارہ کی تقلید ہے۔ ایک نشانی امت میں موجود ہے کہ نہیں؟ بولو موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہاں، جتنے بھی لوگ ہیں
75% لوگ قبروں کے اوپر کتبے لکھتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں تو بڑے بڑے اپنے آپ کو توحید کہنے والے لوگ یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا دیدار کرنا ہے تو پیر و مرشد کی قبر دیکھ لو۔ استغفر اللہ۔ یہ حضرت زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب کی۔ سوچو، کوئی تسلیم کرنے والی چیز ہے یہ؟ لیکن ان کو سب سے بڑا توحید پرست نمازی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والوں کو آج ڈگر ڈگر نگر نگر تبلیغی نصاب اس کو سب سے بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس کے امام کا یہ عقیدہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے اس کا وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ عوام تو بیچاری عوام ہے، اس کو تو غریب کو پتہ ہی نہیں، ہم ان کو نہیں کچھ کہتے۔ یہ جو مولوی ہیں، مولوی اس امت کے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میرے امت کے اس آسمان کے سائے تلے سب سے بدترین یہ مولوی ہوگا۔ آج وہ ہو چکے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت نہیں دیتے، اپنے مولویوں کی کرامتیں اور ان کی وہ بیان کر کر کے امت کے بیڑا کو انہوں نے غرق کیا ہوا ہے۔ یہ سوچو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے مرشد کی قبر دیکھ لو، اس کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا یہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ سوچو، استغفر اللہ۔ یہ میں اگر چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ قبروں کی پرستش پوجا جو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں آیات اور حدیث تو موجود ہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا حضرت علی کو، جاؤ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، جتنی بھی اونچی قبر آئے اس کو برابر کر دو، کوئی پختہ قبر نظر نہ آئے۔ اور آج ہمارے ملکوں میں یہی عظمت کی مسلمانوں کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ مزاروں کی، شدوں کی، علموں کی، تازیوں کی، چوکٹوں کی، چبوتروں کی، پنجوں کی پوجا ہو رہی ہے، مزار کے اوپر بھیڑ اور میلے لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑے مسلمان اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اور 75% لوگ اس میں ملوث ہیں کہ نہیں؟ بولو، قبر پرستی میں ملوث ہیں۔ اب کہاں سے اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی؟ یہ یہود و نصارہ کی تقلید کا ایک نمونہ۔ اسی طرح عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ہر میدان میں، ہمارے ہاں بھی مسلمان بھی، یہ بھی تقلید کا ایک نمونہ ہے۔ بڑے بڑے فیکٹری کمپنی جو تاجر لوگ ہیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے تقلید کا ایک نمونہ داڑھی مڈانا، مونچھوں کو بڑھانا، یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹی کراؤ۔ اسی طرح سے جوتوں میں عبادت کرنا، اس سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں جوتا پہن کے اس پہ آ گئے، جوتا پہن کے اس پہ آؤ۔ میرے بھائی، جوتوں میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتے میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آتی۔ تب رہا کہ آج کے دور میں مثلا مسجدیں پاک و صاف ہیں، مزین ہیں، فرش بچھے ہوئے ہیں، اب وہاں جوتے پہن کے آپ جائیں گے، ظاہر ہے وہاں گندگی ہوگی، اس لیے نظافت کو سوچتے ہوئے آپ وہاں جوتے نہ پہنیں۔ لیکن اگر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر آپ باہر جا رہے ہیں کہیں بھی، اللہ کے نبی کی مسجد میں تو چٹائی وٹائی بچھی نہیں تھی، اللہ کے نبی فرش تھا، آپ جوتا پہن کے، آج بھی اگر آپ کو ایسا ملے تو آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں۔ جوتا نکالنے کی ضرورت تاکہ کم از کم اس سنت رسول پر عمل ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حدود وغیرہ ہے، سزا وغیرہ کے تعلق سے آج بھی تقلید میں چل رہی ہے۔ کوئی مالدار بیٹا ہے، بڑے گھرانے کا بیٹا ہے، تو باقاعدہ اس کی سفارشیں کر کے اس کے مقدموں میں باقاعدہ وکیلوں کھلا پلا کر کے اس کے حدود میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کے سزاؤں میں کمی کروا دی جاتی ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی تقلید ہے۔ اسی طرح سے بے پردگی، عورتوں کو بے پردہ نکالنا، یہ بھی ایک تقلید کا نمونہ ہے، یہ بھی تقلید ہے جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتلا دی ہیں، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ تمام سب چیزیں تقلید یہود و نصارہ ہیں جن سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان تقالید سے بچیں اور اسلام